السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 210 تک ہم نے پڑھا تھا، آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ۔ سل، سین کو باریک سیٹی سے، لام کو ہلانا نہیں ہے، جس طرح کہ اس سے پہلے بھی آپ کو بارہا بتایا جا چکا ہے کہ صرف حروف قلقلہ کو حالت جزم میں ہلایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی حرف کو ہلانا نہیں ہے۔ با کے اوپر زبر ہے، زبر زیر پیش کو بھی لمبا نہیں کرتے۔ نی، یہ یا مدہ ہے، ٹھیک ہے، یا ساکن سے پہلے حرف پر زیر ہو اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے۔ تو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو وہاں مد ہوتی ہے مد جائز، اس مد کا نام ہوتا ہے مد جائز یا مد منفصل۔ 3 سے 4 الف کے برابر اس کو لمبا کر سکتے ہیں مد جائز ہونے کی صورت میں۔ ویسے اگر یا مدہ ہے اکیلی تو پھر اس کو 1 الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے۔ اچھا، یہاں مد جائز ہو رہی ہے، بنی اسرائیل، یہ ایک کلمہ ہے، ٹھیک ہے، اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، ایک ہی کلمہ میں دونوں چیزیں ہوں تو وہاں مد واجب ہوتی ہے، مد واجب ہے۔ ای یا مدہ ہے، لام کو لمبا نہیں کرنا، کم، کاف کو باریک، میم ساکنہ کو ہلانا نہیں ہے، اور یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر الٹا پیش کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، ان کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ مد اصلی ہے تی یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو یا لین ہوتی ہے۔ نا مد اصلی ہے، ہم من، میم ساکن کا یہاں ادغام ہو رہا ہے، من، نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے من پہ۔ آیتم بینہ، مد اصلی ہے، تم، یہاں نون تنوین کا اقلاب ہے، ٹھیک ہے، نون تنوین کا جو نون ہے اس کو میم سے بدل دیں گے۔ بینہ، وقف کی صورت میں یہ گولتا ہائے ساکنہ میں تبدیل ہو جائے گی، اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو یہ ادغام ہوگا، بینتیوں ومن یبدل، ٹھیک ہے، یہ ادغام مع الغنہ ہوگا۔ من یا نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، یبدل، لام کو ہلانا نہیں ہے۔ نعمت اللہ، لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے۔ من بعد، نون ساکن کا اقلاب مع الغنہ ہے، دال کو لمبا نہیں کرنا، عین کو واضح نکالنا ہے۔ ما الف مدہ ہے، جا الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں، لہذا مد واجب ہے، ٹھیک ہے۔ جاءتہ، تا کو ہلانا نہیں ہے۔ فإن اللہ، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے۔ شدید العقاب، دی یا مدہ ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، عقا، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، اور الف مدہ ہے تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں لمبی۔ زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا۔ زین، زا کو زور سے ادا کرنا ہے، یا کو لمبا نہیں کرنا، نون کو لمبا نہیں کرنا۔ للذین، ذی یا مدہ ہے، کفروا، کاف کو باریک پڑھنا ہے اور یہ ملا کے پڑھیں گے، کفروا الحیاۃ الدنیا۔ اچھا، اگر ہم یہاں وقف کرتے ہیں تو یہ واو مدہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر ہی لمبا اس کو کریں گے۔ ملانے کی صورت میں را کو ڈائریکٹ لام سے ملا دیں گے، ٹھیک ہے۔ حیات، الحیات الدنیا، یا مد اصلی ہے اور نون ساکن کا یہاں اظہار ہے، اظہار مطلق ہے، ٹھیک ہے، یا الف مدہ ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے، ہلانا نہیں ہے۔ خاک اور را کو موٹا ادا کرنا ہے، اور رو و مدہ ہے۔ من الذی، ذی مدہ ہے،
آمنو، حمزہ کو جو ہے وہ ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، مد اصلی ہے، نو و مدہ ہے۔ والذین اتقوا، ذی یا مدہ ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، اور یہ واولین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہو اس کو واولین کہا جاتا ہے۔ فو واولین ہے، قہم یوم القیامہ، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، یو واولین ہے، مل قیام، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، یا مد اصلی ہے، وقف کی صورت میں گول تا ہائے ساکنہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے، را ساکن سے پہلے زبر ہے۔ ذقو، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، زا کو زور سے ادا کرنا ہے، سیٹی سے ادا کرنا ہے۔ میں نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے۔ شاء، یہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے۔ بغیر، غین کو موٹا ادا کرنا ہے اور یا لین ہے، را کو باریک پڑھنا ہے۔ حساب، سین کو باریک سیٹی سے، اور یہ وقف کی صورت میں مد کریں گے، ٹھیک ہے، مد کر کے وقف کر سکتے ہیں، اور اسی طرح قلقلہ کو خوب واضح کرنا ہے وقف کی صورت میں۔ حساب، اگر ہم ملا کے پڑھیں گے بغیر حساب، پھر یہاں نون تنوین کا اخفا ہو جائے گا، اخفا مع الغنہ۔ کان الناس امۃ واحدہ، کا الف مدہ ہے، نن ناس نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، نا الف مدہ ہے، سین کو باریک سیٹی سے، امۃ واحدہ، میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، وا الف مدہ ہے۔ حدہ، وقف کی صورت میں گولتا کو ہائے ساکنہ میں، ملانے کی صورت میں یہ اخفا ہوگا۔ واحدۃ فبع، ٹھیک ہے، فبعث اللہ النبیین۔ اچھا، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا اخفا ہوگا مع الغنہ باریک۔ فبعث اللہ، لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے۔ فبعث اللہ، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ بی، یہ مد اصلی ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا۔ مبشرین، ری یا مدہ ہے، را کو باریک پڑھنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جو آپ کو شروع میں قواعد بتا دوں، اگر آگے جا کے وہ آئیں تو نہ بتاؤں، تو آپ نے پہلے قاعدے پر قیاس کرتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے۔ جیسے میں اب یہاں مثلا نہیں بتاتا کہ نون کو لمبا نہیں کرنا، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ وَمُنذِرِينَ، اچھا، واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، باریک اخفا ہے، را کو باریک پڑھنا ہے، ری یا مدہ ہے، دال کو نرم ادا کرنا ہے۔ وقف کی صورت میں آپ مد کر سکتے ہیں، منذرین، ایسے، ٹھیک ہے۔ ملانے کی صورت میں صرف ایک الف کی مقدار کے برابر ہی لمبا کیا جائے گا یا مدہ کو۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ انزل، نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، زا کو زور سے ادا کرنا ہے، سختی سے ادا کرنا ہے، اور سیٹی سے ادا کرنا ہے۔ معہم الکتاب، تا مد اصلی ہے۔ بالحق، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے۔ لیحکم، حا کو واضح نکالنا ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے۔ بین الناس، بی یا لین ہے، نن ناسی نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، نا الف مدہ ہے، سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے۔ فی یا مدہ ہے، مختلفو فی، خا کو موٹا ادا کرنا ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے۔ فو و مدہ ہے، فی یا مدہ ہے، تو وقف کی صورت میں ہا ساکن ہو جائے گی، مد کر کے وقف کر سکتے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ وَمَا، خا کو موٹا ادا کریں، تلف، فِيهِ، فی یا مدہ ہے، إِلَّا الَّذِي، ذی یا مدہ ہے، او و مدہ ہے، تو و مدہ ہے، ہا کو لمبا نہیں کرنا۔ من بعد، یہاں نون ساکن کا اقلاب مع الغنہ ہے، ما الف مدہ ہے۔ جاءتہم البینات، یا جیم پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے،
الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے. ہم البینات نا مد اصلی ہے. بغ غین کو موٹا ادا کرنا ہے. یم بینہم نون تنوین کا اقلاب مع الغنہ ہے. بی لین ہے اور ہم میم ساکنہ کو ہلانا نہیں ہے. ملانے کی صورت میں میم ساکن کا اظہار ہوگا, غنہ نہیں کریں گے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے, اس سے پہلے حرف پر زبر ہے. ذی مدہ ہے. آمنو آمد اصلی ہے. نو و مدہ ہے. لیمخ خواہ کو موٹا ادا کرنا ہے, ہلانا نہیں ہے. تلفوتا لام بریک فو و مدہ ہے. فی مدہ ہے. ہا کو لمبا نہیں کرنا. من الحق قاف کو موٹا ادا کرنا ہے, ہا کو واضح نکالنا ہے. اذ ذال کو نرم ادا کرنا ہے, ہلانا نہیں ہے. تو وقف کی صورت میں ہا ساکن ہو جائے گی. نہ ٹھیک ہے. ملانے کی صورت میں مد اصلی بن جائے گی. واللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے. یہدی دی مدہ ہے. من یشاء الی صراط مستقیم. نون ساکن کا یہاں ادغام مع الغنہ ہے اور شین پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے. دونوں حمزوں کو آپ نے تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے, نرم نہیں ہونے چاہیے. یشاء الی ٹھیک ہے. اچھا جی, لام پہ مد اصلی ہے. صغا صاد کو موٹا, را کو موٹا, الف مدہ ہے. طیم طا کو بھی موٹا ادا کرنا ہے. سین کو باریک سیٹی سے, تا کو باریک قی, قاف کو موٹا ادا کرنا ہے اور یہ یا مدہ ہے. تو وقف کی صورت میں آپ مد کر سکتے ہیں. آپ مکمل سماعت فرمائیں تلاوت کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تو آیت نمبر 213 تک آج ہم نے پڑھا ہے. انشاءاللہ العزیز آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.